السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یا پرسوں 1-2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے بہنوں کے بھائیوں کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ ہے کہ آخر روزے کی نیت کیسے کریں گے یار۔ اب وہ پریشان ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آخر روزے کی نیت کیسے کی جائے گی۔ میں اسی چیز کو کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین کو سیکھیں، آپ دین کو سمجھیں۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں بلکہ آپ کو سکھاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ آخر روزے کی نیت کیسے کی جائے۔ میں ہر بار اس چیز کو کہتا ہوں کہ نیت جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ رات کو یہ ارادہ کر کے سو رہے ہیں کہ یار کل کا روزہ رکھنا ہے، تو بس یہ نیت ہو رہی ہے۔ پھر آپ سحری میں اٹھے، سحری میں اٹھنے کے بعد آپ نے سحری کی، اور کیوں سحری کی؟ بھئی یہ جو سحری آپ کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھئی روزہ رکھنا ہے، اسی لیے سحری کر رہے ہیں۔ تو یہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ سحری کر رہے ہیں، بس یہ اس بات یہ پوری نیت ہے۔ ساری چیز آپ دل میں ارادہ کر کے سحری کر رہے ہیں، نیت ہو گئی روزے کی۔ تو نیت جو اصل میں نام ہے وہ دل کے ارادے کا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سیٹسفیکیشن نہیں حاصل ہو پاتا ہے کہ یار نیت کیسے ہوگی۔ تو ان کے لیے دعا بہت زیادہ مشہور ہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ جو رمضان کی جو کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیاں بڑھتی ہیں نا جمعے والے دن، وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اس پر بھی یہ دعا لکھی ہوتی ہے۔ آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیت زبان سے کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ رات کو ارادہ کر کے سوئے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، پھر سحری میں بھی اٹھے اور سحری بھی کر لی، تو بس نیت ہو گئی آپ کی۔ لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو عربی میں وہ دعا موجود ہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ہر گھر میں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہوتی ہیں، اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اب کچھ بہنوں اور بھائیوں کو اگر یہ دعا بھی یاد نہیں ہو تو وہ زبان سے یہ کہہ لیں کہ اللہ میں آج کا روزہ آپ کے لیے رکھ رہا ہوں، بس نیت ہو گئی آپ کی۔ تو نیت اس طرح سے آپ کی ہو جائے گی، دل میں آپ نے سوچا کہ کل کا روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ پہلی چیز تو یہ۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ صبح اٹھے 7-8 بج رہے تھے، آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو 7-8 بجے آپ اٹھے، آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کچھ کھایا پیا ابھی اگر نہیں ہے، تو آپ جب نیت کر لیں گے فوراً روزے کی نیت ہو جائے گی۔ تو آپ اٹھے 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، زوال سے پہلے اگر آپ نیت کر لیں روزے کی، اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 10 بجے آپ سو کے اٹھے اور آپ نے سوچا یار روزہ رکھ لوں، اور آپ نے یہ سوچا کہ چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، ابھی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو بس آپ نیت کر لیں گے، روزہ ہو جائے گا۔ تو رمضان میں اگر آپ 10-11 بجے اٹھتے ہیں یا سوتے رہ جاتے ہیں، تو آپ جب نیت کر لیں گے زوال سے پہلے، تو زوال سے پہلے اگر آپ نیت کر لیں گے، کچھ کھایا پیا اگر نہیں ہے، تو روزے کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے لیے صرف دل سے سوچنا پڑتا ہے بس۔ آپ نے سوچا کہ اے اللہ میں نے روزہ رکھ لیا، نیت ہو گئی بس۔ آپ سحری میں اٹھے، آپ نے سوچا اے اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، دل میں سوچا ہے بس، نیت ہو گئی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو عربی میں دعا موجود ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ۔ اب رمضان میں سحری کرنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 روٹی کھائیں 2 روٹی کھائیں۔ اگر آپ 1 گھونٹ پانی بھی سحری کی نیت سے پی رہے ہیں تو بس سحری ہو رہی ہے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، اگر چاہیں 1 گھونٹ دودھ ہی سے کیوں نہ ہو، 1 لقمے سے کیوں نہ ہو، تو سحری کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ سحری کرتے نہیں ہیں۔ آپ سحری میں چاہیں 1 گھونٹ دودھ پیو، ایک لقمہ روٹی کا کھا لو، لیکن سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا۔ تو سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض دفعہ ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اعلان لگ گیا کہ بھائی سحری کا وقت ہو چکا ہے، تو بس اب جو منہ میں ہے اس کو فوراً آپ باہر کر دیں، اندر نہ لے جائیں۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ اعلان لگ رہا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، ہم پھر بھی اندر لے گئے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اچھے طریقے سے خوب سمجھ لیں۔ یا یہ صورت ہے، ایک مسئلہ یہ بھی بہت پیش آتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں، اب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یار سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے سحری کر لی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس وقت ہم نے سحری کی تھی اس وقت تو سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند مسائل تھے جو رمضان آنے سے پہلے مائنڈ میں آ جاتے ہیں، جس کو میں نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔
تو یہ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان مسائل کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، بہنوں اور بھائیوں سے شیئر کریں، اپنے گھر پر یہ کلپ دکھائیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ موٹے موٹے مسائل لوگوں کو پتہ چل سکیں، تاکہ ان کا روزہ ایک دم صحیح ہو سکے اور ثواب ہمیں مکمل مل سکے. تو میں درخواست کروں گا اس کو خوب شیئر کریں، اور رمضان آنے سے پہلے ہر مسلمان تک یہ کلپ پہنچنا چاہیے تاکہ رمضان کے یہ موٹے موٹے مسائل سب کو معلوم ہو سکے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.